یہ محمد یوسف، یہ ثقلین، یہ ہاشم عاملہ، یہ انضمام، یہ ان سے پوچھو تو یہ تو دنیا کے میرے پیاروں سارے چکر لگا کے آئے ہیں. کیوں آئے مسجد میں؟ کیوں مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ کبھی 4 مہینے مسجد میں، کبھی 2 مہینے مسجد میں. میں ایک جگہ گیا ایک علاقے میں، تو وہاں بھائی یہ مووی پلیز بند کر دیں. میں ایک علاقے میں کیمرہ بند کر دیں. ایک علاقے میں گیا تو وہاں 7-8 ہزار آدمی تھے. انضمام بھائی اور میں گئے تو انہوں نے کہا کہ سعید بھائی ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کیوں بدلے، لیکن ایک بات بتائیں آپ سے ہم سوال کریں. میں نے کہا کر لینا. میں نے 1-1.5 گھنٹہ بات کی. 7-8 ہزار آدمی تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا کہ سعید بھائی آپ لوگوں کو گستاخ رسول کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا اچھا اور بتاؤ بھائی. کہا آپ کو بدعتی اور مشرک کیوں کہتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یہ کام چلا 4 مہینے صحیح نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے اور سوال بہت سارا. میں کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ وہ کہا جی مسجد ہے. میں نے کہا پکی بات ہے سوچ لو. کہا مسجد اللہ کے گھر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا انضمام مجھے 15 سال سے جانتا ہے، یہ میری بڑی عزت کرتا ہے دین کی وجہ سے. اگر میں انضمام کے ابا کو برا بھلا بولوں بھائی انضمام تم مجھے گھر میں گھسنے دو گے؟ کہا نہیں. میں کہا بتاؤ بھائی کہ میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا بولوں، چاہے میں سعید انور ہوں، آپ گھر میں گھسنے؟ کہا کبھی نہیں. میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے، پچھلے 3 مہینے سے انضمام اور میں اللہ کے گھر میں رہے، بتاؤ اللہ ہم سے ناراض رہے کہ ہمیں گھر میں رکھا ہوا اللہ نے؟ میں کہا عقلوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کو باہر کی دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو. اللہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ رکھتا ہے. میرے پیارو مسجد جنت کا حصہ ہیں. آج سارے مسلمان مسجد سے باہر پھر رہے ہیں، بڑا مشکل سے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں. حیا علی الصلاح کی غائب، حیا علی الفلاح کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اذان کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ ہے. اذان دعوت تامہ ہے، پورے دین کو قائم کرنے کے لیے مؤذن بلا رہا ہے. نماز نے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. یہ ساری مسجد محنت کی کیوں ہے؟ یقین صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ ایمان کا. اگر پہلا سوال صحیح ہوا باقی اگلے سوال بھی صحیح. حدیث میں آتا ہے حشر میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. جس کا نماز صحیح ہوگی اللہ اس کے پورے دین کو صحیح کرے گا. میرے پیارو آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارا دشمن کون سا ہے؟ بہت آسان بات ہے. 4 چیزیں ہماری دشمن ہیں. دشمن میں 4 لفظ ہوتے ہیں، دال، شین، میم اور نون. ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے دال، دنیا کی محبت. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ہم سب آج سب دنیا سے محبت کر رہے ہیں. سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے. میرے پیارو اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان بات، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا. میرے پیارے دوست بزرگو اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر. ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی. ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے. میرے پیارو ہمارا گھر امریکہ نہیں، ہم سب کا گھر قبر ہے، قبرستان. آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی. 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد میں مشکل سے گزرتا ہے. رمضان میں بھی مشکل سے 2 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں. حالانکہ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے، چھوٹے کانوں والی. کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا. کہا اس کائنات کے بنانے والے جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل ہے. میرے پیارو آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے. ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے ہلاک کیا. میرے پیارو ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ، سڑک پہ، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ بتاؤ رات کو نیند آتی ہے؟ اسمارٹ فون گر گیا، اوے دل 10 دفعہ ہلتا ہے، 100 دفعہ ہلتا ہے. رات کی نیند غائب. ایک اسکریچ لگ گیا آئی فون پہ، رات کی نیند غائب ہوگی. فون کو ہلا کے دیکھا ٹھیک ہے نا، کچھ ہے تو نہیں. حالانکہ فون تصویروں سے ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی اتنی تکلیف. یہ قرآن ہاتھ سے گر جائے، اللہ کے رسول کے ناموں سے بھرا ہے، کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسی؟ سچ بتا دو یہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے چوم کے رکھ دیتے ہیں کوئی بات نہیں. کبھی افسوس ہوا میرے ہاتھ سے اللہ کی کتاب گر گئی، میرے ہاتھ سے اسٹیو جاب کا فون گر گیا، ہوئے ہوئے میرا تو حالت بری ہوئی.
میری رات کو فلیٹ سے نکلا، ایک ساتھی کی رات کو گاڑی چوری ہو گئی، وہ باہر نکلا، ان کو گاڑی چوری ہو گئی، مسجد میں آیا اور رو رہا ہے، ان کا شاید اللہ یاد ہے، نے کہا نہیں میری گاڑی چوری ہو گئی، سلام پھیرا جی گاڑی چوری ہو گئی، 1 مہینے تک گاڑی کا تذکرہ۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو، ہمیں کبھی افسوس ہوا ہے میرے پیاروں کہ میری تکبیر اللہ چھوٹ گئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ کبھی ہمیں فجر کی فرض نماز سن کے افسوس ہوا نیند اڑ گئی، آج میرے نماز چھوٹ گئی؟ میرے پیارو، ہم یہ دنیا کی محبت نے ہمیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے۔ فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی بھر دیں گے اور اس کو فقیر کر دیں گے اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کریں گے۔ اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے، اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے۔ آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں، دنیا کی محبت